السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ہمیشہ کوشش یہ رہتی ہے کہ میں آپ کو دین سکھا دوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو مسئلہ بتاتا نہیں ہوں بلکہ مسئلہ سمجھاتا ہوں، سمجھ جائیں، میری بات کو اچھے سے سن لیں اور میری بات کو جیسے میں سمجھا رہا ہوں سمجھ لیں، تو پھر انشاءاللہ آپ اس جیسے 4-6 مسئلے جو آپ کو خود ہوں گے ذہن میں آپ کے، وہ خود بخود کلیئر ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے میری جتنی بھی کلپس ہیں ان کو دھیان سے دیکھا کریں، بار بار دیکھا کریں اور سمجھنے کی کوشش کرا کریں۔ ہماری بہت ساری بہنوں نے ہم سے پوچھا تھا اور اس پر میں نے کل منگل سوتر پہننا یہ ہندوانی طریقہ ہے اور غیر مسلموں کے طریقوں کو فالو کرنا، ان پر عمل کرنا، اس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس پر ہماری بہت ساری بہنوں نے، بھائیوں نے اور بھی سوالات کیے کہ مفتی صاحب سندور لگانا کیسا ہے، مفتی صاحب بندیا لگانا کیسا ہے۔ حالانکہ اگر آپ نے کل کی کلپ کو سمجھا ہوتا تو شاید یہ جتنے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں یہ خود بخود آپ کلیئر کر لیتے۔ اسی وجہ سے میری ریکویسٹ ہے، درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ میری کلپ کو سمجھنے کی کوشش کرا کریں، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرا کریں۔ میں آپ کو مسئلہ بتاتا نہیں ہوں، یہ میری جو لیکچر ہے یہ ایز اے کلاس میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ ایک بات بار بار ریپیٹ کرتے ہیں۔ ریپیٹ میں اسی لیے کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ وہ مسئلہ اچھے سے سمجھ جائیں۔ دیکھیں، میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ منگل سوتر پہننا یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ ہندوانی طریقہ ہے، ہندوؤں کا طریقہ ہے، اور ہر وہ طریقہ جو دوسرے دھرموں کا ہے اس کو فالو کرنا، اس کو اسلام منع کرتا ہے مسلمان کے لیے۔ اسلام یہ تو کہتا ہے دوسرے دھرموں کو برا مت کہو، دوسرے دھرموں کا احترام کرو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے دھرموں کی چیزوں کو پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اب اس پر بہنوں اور بھائیوں نے پوچھا کہ مفتی صاحب بندیا لگانا، مفتی صاحب سندور لگانا یہ جائز ہے ناجائز ہے، اس کو بھی کلیئر کر دیں، اور بھی چیزیں ہیں تو اس کو میں آپ کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک چیز آپ کو بتائی تھی اور اس چیز کو آپ یاد رکھ لیں۔ وہ چیز کیا تھی جو میں نے آپ کو کل بھی بتائی تھی، آج پھر بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس کے جیسا اپنے آپ کو بنائے گا آخرت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ پھر میں نے یہ بھی آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ اگر ہم صحابیات کے جیسا اپنے آپ کو بنائیں گے، صحابہ کے جیسا اپنے آپ کو بنائیں گے، تو آخرت میں ہمارے ساتھ صحابہ ہوں گے، ہم صحابہ کے ساتھ ہوں گے، ہمارے ساتھ صحابیات ہوں گی اور حضور کے قدموں میں ہمیں جگہ ملے گی۔ اور اگر ہم دوسرے غیر مسلموں کے جیسا اپنے آپ کو بنائیں گے، غیر مسلموں کے مذہبی چیزوں کو اگر اپنائیں گے تو پھر انہی کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا جن کے جیسا ہم اپنے آپ کو بناتے ہیں۔ اب اس چیز کو آپ سمجھ لیں کہ دوسرے دھرموں کی کوئی بھی چیز ہے، دوسرے دھرموں کی جو چیزیں ہیں اس پر عمل کرنا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ دھارمک چیزوں پر عمل کرنا، جتنے بھی دوسرے دھرم ہیں ان کا احترام تو کرنا چاہیے، ان کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ حضور نے منع فرمایا کہ دوسرے دھرموں کو برا مت کہو، دوسرے دھرموں کا احترام کرو، ان کا خیال رکھو، ان کے دل نہ دکھاؤ۔ لیکن ایک طرف حضور نے اسلام کو الگ رکھا ہے تاکہ اسلام ایک الگ رہے، اسلام کی الگ پہچان ہو جائے۔ تو حضور نے منع فرمایا دوسرے دھرموں کی کسی بھی چیز پر عمل کرنا یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، بالکل ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے۔ اب دیکھیں، منگل سوتر یہ دھارمک چیز ہے، اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ سندور لگانا یہ جائز نہیں ہے ایک مسلمان خاتون کے لیے۔ کیونکہ یہ دھارمک چیز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دھرموں کی نقل کرنا اور دوسرے دھرموں کی چیزوں پر عمل کرنا، اس سے حضور نے منع فرمایا، اور فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس کے جیسا اپنے آپ کو بنائے گا آخرت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ جن گھروں میں بہت سارے مجھے کمنٹ ایسے بھی ملے کہ انہوں نے بتایا کہ مفتی صاحب ہمارے گھر میں تو ساری عورتیں سندور لگاتی ہیں، یاد رکھیے گا حرام ہے، ناجائز ہے، اور حضور نے فرمایا جو جس کے جیسا اپنے آپ کو بنائے گا وہ آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ جو خواتین سندور لگاتی ہیں، بندیا لگاتی ہیں، ٹیکے اور جو ہے وہ دوسرے دھرموں کی چیزوں کو پر عمل کرتی ہیں، وہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اسلام پر عمل کریے تو آخرت میں صحابیات کا ساتھ ملے گا، بزرگان دین کا ساتھ ملے گا، حضور کے قدموں میں جگہ ملے گی، ورنہ پھر انہی لوگوں کے ساتھ حشر ہوگا جن کے جیسا ہم نے اپنے آپ کو بنایا ہوگا۔ تو آپ اس فارمولے کو یاد رکھ لیں کہ دوسرے دھرموں کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس پر عمل کرنا بالکل ناجائز ہے۔ بندیا لگانا یہ ہندوؤں کا شعار ہے، یعنی ہندوانی طریقہ ہے، اس پر عمل کرنا ایک مسلمان خاتون کے لیے جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے، پھر چاہے وہ شوہر کہے چاہے ماں باپ کہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم سب سے بڑا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں، سکھ حضرات جو ہیں وہ مونچھیں بڑی بڑی رکھتے ہیں
اور داڑھی بھی بہت بڑی رکھتے ہیں. تو اگر ان کے جیسے طریقے پر، ان کے مذہبی طریقے پر اگر کوئی داڑھی رکھتا ہے تو یہ ناجائز ہے، کیونکہ وہ ان کا مذہبی طریقہ ہے. چوڑیاں پہننا یہ مذہبی طریقہ نہیں ہے. چوڑیاں سب پہنتے ہیں، چوڑیوں کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی لیے چوڑیاں پہننا چاہیں تو پہن لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ سنگار کی چیز ہے. لپسٹک سب لگاتے ہیں، پاؤڈر سب لگاتے ہیں، کریم سب لگاتے ہیں، تو یہ دھارمک چیزیں نہیں ہیں، یہ سب کی سب جائز ہیں. جو چیزیں دھارمک ہیں، بندیا لگانا، سندور لگانا، اسی طرح سے بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بغیر ٹوپی کے پگڑی مت باندھو. پگڑی باندھنا ہے تو ٹوپی کے اوپر باندھو. حضور نے کیوں منع فرمایا؟ کیونکہ اس زمانے میں جو دوسرے دھرم کے لوگ تھے، مجوسی تھے یا کچھ اور تھے، وہ بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھا کرتے تھے، تو حضور نے منع فرمایا. تو اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لیں کہ جو چیزیں دھارمک ہیں، دوسرے دھرموں کی ہیں، چاہے وہ عیسائیوں کی ہوں، چاہے وہ ہندوؤں کی ہوں، چاہے وہ سکھوں کی ہوں، چاہے وہ کسی اور کی ہوں، جو دوسرے دھرموں کی چیزیں ہیں اس پر عمل کرنا نہ مردوں کے لیے جائز ہے نہ خواتین کے لیے جائز ہے. تو جہاں بھی جن گھروں میں ہماری مسلم خواتین ٹیکا، سندور وغیرہ لگاتے ہیں، اس سے اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ یہ ہندوانی طریقہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. اور ہمارے جو مسلم مرد حضرات کڑا وڑا پہن لیتے ہیں، یہ ہندوانی طریقہ ہے، یہ ہندوانی طریقہ ہے. تو جو چیزیں دھارمک ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے، لیکن اس پر عمل کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے. عمل کرنا ناجائز ہے اور حرام ہے. تو یہ ایک فارمولہ میں نے آپ کو سمجھایا. حضور نے فرمایا جو جس کے جیسا اپنے آپ کو بنائے گا وہ آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا. ہمیں حضور کے جیسا بننا چاہیے، حضور کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کرنا چاہیے. یہ ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے. تو یہ فارمولہ جب آپ سمجھ گئے تو اب آپ دیکھ لیں کہ جس چیز پر آپ عمل کر رہے ہیں اگر وہ کسی دوسرے دھرم کی چیز ہے، کسی دوسرے دھرم کا شعار ہے، تو پھر اس پر عمل کرنا آپ کے لیے بالکل جائز نہیں ہے. اسی وجہ سے حضور نے منع فرمایا کہ سرخ رنگ کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے مرد کو. سرخ رنگ کے اور زرد رنگ کے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، کیونکہ یہ دوسرے دھرموں کے کپڑے ہیں، دوسرے دھرم کے مذہبی لوگ ان کپڑوں کو پہنتے ہیں. تو یہ فارمولہ تھا، ایک اصول تھا جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا. اس کلپ کو شیئر بھی کریں تاکہ ہمارے مسلم بھائی اور بہنیں ان چیزوں سے واقف ہو سکیں کہ جس کو ہم کرتے ہیں اور کتنا بڑا گناہ اپنے سر لے لیتے ہیں اس کا ہم کو اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.